إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا، مقتدا، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، شافی محشر، ساقی کوثر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر گزشتہ سے پیوستہ بنی اسرائیل کا سورۃ البقرہ کے اندر موجود واقعہ ہم تفسیر میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم قرآن مجید کے اس مقام سے تفسیر کو پڑھ رہے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیے گئے احسانات اور ان کی نافرمانیوں اور ان کے بدلے میں انہیں کیا عذاب اور کس چیز سے دو چار ہونا پڑا، اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہود
جو مدینے کے اندر بکثرت آباد تھے، ان کو ان کے آباء و اجداد کے اوپر کیے گئے انعامات، اللہ کے وعدوں کا پاس دلایا جائے، اس کی انہیں یاد دلائی جائے، تاکہ وہ اپنا ایمان بچا کر اپنے بڑوں کی طرح عذاب میں مبتلا نہ ہوں، اس سے بچ کر عبرت پکڑ سکیں۔ اور اس سے بھی زیادہ بڑھ کر کہ ہم مسلمان جو اس پر ایمان لے کے ہیں قرآن مجید پر، ہم اس کو سیکھ کر اس میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، اس کو سیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اپنی آخرت اور اپنی دنیا کو سنوار لیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یعنی بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو شام کو فتح کریں تو اس شہر کے اندر آپ نے جھکتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سجدے کی حالت میں داخل ہونا ہے، اور حدت ان کا لفظ بولنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے زمانے کے اندر، ان کے وقت میں، ان کی قیادت کے اندر بنی اسرائیل نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تو انہوں نے اللہ کا حکم یاد دلایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے زبانی تمہیں یہ حکم دیا تھا، تو انہوں نے تکبر کی حالت میں، انہوں نے اللہ کے حکم کی روح گردانی کرتے ہوئے، اس سے منہ پھیرتے ہوئے، بالکل الٹ انہوں نے جھکنے کی بجائے اپنی سینوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے، اور حدت ان کی بجائے انہوں نے حبت فی شعری کہا کہ ہمیں گندم کے دانے چاہیے۔ تو اللہ نے ان کے اس عمل کی بنا پر ان میں طاعون کی بیماری پھیلا دی، جو ایک موذی مرض تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے مطابق یہ دنیا میں سب سے پہلے اس قوم پر عذاب نازل کیا گیا تھا، اور جو بعد میں بھی اس کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اللہ نے انہیں اس عذاب میں مبتلا کیا کہ جس عذاب سے بیک وقت ان کے 70,000 لوگ مارے گئے۔ تو اللہ نے یہ ساری چیزیں تنبیہ کے لیے مطلع کیا ہے، ایک بورڈ لگا ہے انتباہ کا کہ تمہیں وارن کیا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ہی مقصد ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ نے جتنی بھی جگہ کسی بھی چیز کا ذکر کیا ہے، اس کا مقصد ایک ہی ذکر کیا ہے کہ انسان اپنی راہ راست کو پکڑ لے، اپنے صحیح راستے پر آ کر وہ صحیح چیز کی نشاندہی کر لے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلَّ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اب آپ نے یہ سن رکھا ہے کہ وہ ایک صحرائے سینا نامی جگہ پر اللہ نے انہیں ٹھہرایا ہوا تھا۔ وہاں پر ان کو دھوپ کا مسئلہ تھا کہ ان کی چربی اس سے پگھلتی تھی، بہت گرمی تھی، سایہ نہیں تھا۔ دوسرا انہیں کھانے کا مسئلہ تھا، خوراک موجود نہیں تھی وہاں پر۔ تو اللہ نے دھوپ کے لیے اللہ نے ایک بادل وہاں پر سایہ کیا، بادل آیا، تو اس سے ان کی وہ دھوپ سایہ بن گیا، دھوپ چلی گئی۔ دوسرا انہیں اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ من جو ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے گھروں پر اترا کرتی تھی، درختوں پر اترا کرتی تھی۔ سلوہ ایک بٹیر یا چڑیا سے تھوڑا سا بڑا جو پرندہ تھا، وہ ایک پورا جھرمٹ پرندوں کا امڑ کر ان کی طرف آتا، وہ ان کو پکڑتے، ان کو پکاتے، ان کو کھاتے۔ تو اب ان کے لیے پانی بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ تو انہوں نے یہ وہی اللہ ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے ہمارے لیے کوئی اسی طرح پانی کا بھی انتظام کروائیے۔ اب آپ ذرا ذہن کو تصور کیجئے کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر سامان زندگی موجود ہی نہیں ہے، جہاں پر کھانے پینے کی بھی اشیاء نہیں ہے، جہاں پر کوئی کھیتی باڑی کا انتظام بھی نہیں ہے، جہاں پر رہائش کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پر اس قوم کے لیے ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں۔ سایہ مہیا کیا، ان کے لیے خوراک جس کے لیے محنت کوئی نہیں کرنی پڑ رہی، ان کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑ رہی۔ وہ کیا کریں؟ 40 سال کا وقت ہے، جہاد کی تیاری کریں، علم کو سیکھیں، تربیت حاصل کریں، غلامی کے ذہن سے نکلیں، انبیاء کی پیروی کرنا سیکھیں، عبادت کا انہیں طریقہ اور سلیقہ ہے۔ کتنا وقت ہے، اور ایک دن عبادت کے لیے مختص ہے کہ اس دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ جمعے والے دن، جمعے اور ہفتے 2 دن کی خوراک جمع کر لیجئے
اور ہفتے والے دن صرف آپ نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، پیغمبر کے دروس سننے ہیں، ان کی وحی کے پیغام سننے ہیں، عبادت کو سیکھنا ہے، صرف یہ کہ اللہ نے ایک الگ جگہ پر ان کے لیے مکمل دنیا آباد کی ہوئی ہے، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نافرمانی در نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو اللہ یہ سارا کچھ کیوں بتا؟ اب دیکھیں جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہے وعیز اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، لفظ لکھ رہے ہیں، اور یاد کرو جب اللہ نے یہ کیا، یاد کرو۔ اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا۔ اب کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ایک جگہ پانی نہیں ہے، آپ سوچیں کہ اس صحرا میں پانی نہیں ہے جنگل کے اندر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں پانی عطا کرے، تو اللہ نے کتنا آسان سا حل دیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر دے ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر پر، چٹان پر اپنی لاٹھی عصا کو دے مارا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہم نے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، اللہ کے حکم سے اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے، 12 چشمے، اللہ کے حکم سے ایک لاٹھی مارنے سے۔ اللہ نے سمندر سے رستے نکال کر انہیں یہاں پر لایا، ایک معجزہ۔ آج آسمان پر بادل نے دھوپ سے بچا کر سایہ کیا، دوسرا معجزہ۔ من و سلوہ کا اترنا، تیسرا معجزہ۔ زندگی اللہ نے واپس لٹائی، چوتھا معجزہ۔ یہ پیغمبر کے معجزے دیکھنے کے بعد بھی یہ امت، یہ قوم اللہ کی نافرمانیوں سے باز لائی۔ پھر انہیں پانی کا مسئلہ تھا، اللہ پتھروں سے پانی نکال رہا ہے۔ میرے رب نے اس بات کی صداقت کا خود اعلان کیا کہ پیغمبر نے جب پتھر پر عصا کو مارا تو اس سے 12 چشمے پھوٹ اٹھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ان کے 12 گروہ تھے، اس لیے 12 چشمے پھوٹے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کی اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر صحرائے سینا میں موجود تھے۔ تو اللہ نے ان کے لیے کوئی تنگی نہ ہو، ان کو کوئی لائنیں نہ بنانی پڑے، انہیں انتظار نہ کرنا پڑے، ایک مربع شکل کے پتھر سے کیا ہوا؟ 12 چشمے پھوٹ اٹھے، 12 سوراخ ہو گئے، اور پانی وافر موجود ہے، اس میں ہوتا تھا، پانی نکلتا رہتا جتنی اتنی ضرورت تھی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر قبیلے نے اپنی پانی مشربہم، اپنی پانی پینے کی جگہ پہچان لی، جان لی کہ یہ میری جگہ، یہ آپ کی، یہ آپ کی، یہ آپ کی۔ ہر قبیلہ اپنے اپنے سوراخ سے جا کر اپنے اس پر جا کر اس سے پانی حاصل کر سکتا ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تم کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے۔ اب اللہ انہیں کیا کہ ریلیکس کرو، صرف تم نے صرف یہاں پر اپنے نبی کی اطاعت کرنی اور اللہ کی بات ماننی، اور کچھ نہیں کرنا۔ تمہیں کمانے کھانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور مختلف کنڈیشن کے ساتھ، مختلف صورتحال کے ساتھ اللہ ہر کسی سے یہی چاہتا ہے کہ میری اطاعت کرنی۔ ہم سے اللہ نے کچھ اور طریقوں سے اطاعت مانگی ہے، مانگی اطاعت ہی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم سے اللہ نے کچھ اور صورت، کچھ اور حالات کے تقاضے کے مطابق اللہ نے اطاعت مانگی، اطاعت ہی ہے۔ مسئلہ کائنات کا صرف ایک ہے کہ اس میں امتحان میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آپ نے اطاعت اللہ کی کرنی، اور اس سے بڑا کوئی سوال ہی نہیں۔ زندگی گزارنی ہے رب کے حکم پر گزارنی، اس سے علاوہ اللہ نے، اس کے رسول نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہر بندہ میری امت سے جنت میں جائے گا سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول جنت میں جانے سے خود کون انکار کرے گا؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی گویا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی جنت میں جانے سے انکار کر دی۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے رب کی پیروی کا پیمانہ یہی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں کہ تمہاری اور میری مثال اس طرح ہے کہ ایک آگ جل رہی ہے اور تم اس آگ کی طرف پروانوں کی طرح لپک کر اس آگ میں جانے کی کوشش کر رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری گردنوں سے پکڑ کر اس آگ سے پیچھے پھینکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم اپنے اعمال کے ذریعے جہنم میں جانا چاہتے ہو، میں تمہاری گردنوں سے پکڑ کر تمہیں جنت کے راستے پر ڈال رہا ہوں۔
اور طریقہ کون سا ہے، وہ کون سا کلیہ ہماری زندگیوں پر اپلائی ہوگا، وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت والا ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے ان امتوں پر، ان قوموں پر کتنا بڑا احسانات کیے ہیں، اور ہم پر تو اللہ نے سب سے بڑا احسان کیا ہے کہ ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کسی بھی نعمت کے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں تم پر احسان کر رہا ہوں، لیکن جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگیوں میں بھیجنا تھا تو کیا کہا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ میں مومنوں تم پر احسان کر رہا ہوں، یاد رکھنا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا نبی بنا رہا ہوں۔ معمولی بات نہ سمجھنا، یہ تو کچھ نہیں ہے نعمتیں جو اللہ نے ہم پر نعمتیں کی، بدلے میں کیا مانگا ہے؟ میری بات مان لو صرف، اور اس کے بعد اللہ اس سے بڑی نعمتیں دے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ اس کا کسی کے دل میں خیال تک نہیں گزرا ہوگا۔ ایک ہوتا نا میرے دل کے اندر خیال ہے یار ایسا گھر ہونا چاہیے جس کے اندر گاڑی اس طرح جائے، جس کے جو فلور اس طرح کے ہوں، بالکنی اس طرح کی ہو، کمرے اس طرح کے ہوں، بیڈ روم اس طرح کا ہو، شاور اس طرح کا لگا ہونا چاہیے، ٹیرس اس طرح کا ہونا چاہیے، وہ فلاں اس کے ڈائننگ ٹیبل بنا ہو، کچن اس انداز کا ہونا چاہیے، بنگلہ اس ٹائپ کا، گاڑی اس ٹائپ کی۔ ہر انسان کے دل میں خواہشات ہیں، لیکن جنت میں رب نے وہ رکھا ہے کہ کائنات کے 7 ارب آبادی کے اندر بھی اس جیسی نعمت کا خیال بھی دل میں نہیں گزرا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیسے نعمتیں ہوں گی، کبھی کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا ہوگا۔ آج ہماری وسعت سے جو باہر ہے، ہماری طاقت سے، ہماری پہنچ سے، اس کی تصویریں تو میسر ہیں، جو ذائقہ ہماری پہنچ سے باہر ہے اس کی تصویریں میسر ہیں، لیکن رب کہتا ہے کہ صرف اطاعت کر لو، اس کے بعد وہ ملے گا جو کبھی کسی بھی آنکھ نے نہیں دیکھا ہو۔ کیونکہ سب سے پہلے تو ہمارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر میں دستک دوں گا، فرشتہ پوچھے گا جو دربان ہے کہ من، میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کہا جائے گا، وہ کہے گا کہ ہاں یہی نام مجھے بتایا گیا تھا کہ جو سب سے پہلے یہ آدمی جب جنت کے دروازے پر ہو سب سے پہلے اس کے لیے دروازہ کھولنا ہے۔ اور قرآن مجید میں تو ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ رستہ ہی بڑا آسان ہے۔ اگر پیغمبر سب سے پہلے جنت میں ہمارے جا رہے ہیں تو اللہ نے تو کہا ہے کہ اسی پیغمبر کی اطاعت کر لو، اس کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور وہ صدیق بھی ہوں گے اسی درجات کے اندر، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، حسن و حسین جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس کا صرف ایک ہی کلیہ ہمیں اپنانا پڑے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والا، جو اللہ تعالیٰ نے ان سے مانگا تھا۔ کہ اللہ کہہ رہے ہیں کھاؤ پیو اللہ کے دیے ہوئے میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بس تم نے فساد نہیں پھیلانا دنیا کے اندر۔ فساد کیا ہے؟ شریعت کی نافرمانی ہے۔ جب اللہ کہہ رہے کہ تمہیں تمہارا یہ مقرر کر دیا گیا ہے، 12 چشمے، 12 قبیلے، 12 سوراخ ہے، صرف اپنے سوراخ سے کھاؤ پیو۔ اب یہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے ایک دوسرے ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ایک دوسرے سے چھین کر کھانے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے آرام سے تسلی سے کھائیں۔ اور فساد ہوتا ہے جو ہم حاکم الہی کے خلاف جو باتیں جاتے ہیں، وہ فساد ہے دنیا کے اندر۔ جو اللہ کی حکومت ہے، اللہ حاکم مطلق ہے، اللہ اعلی مقتدر ہے، سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی حکومت کیا ہے؟ دنیا کے اندر شریعت کا پابند ہونا۔ اس کی مخالفت جا کر جو بھی کرے گا وہ فساد فی الارض کا مرتکب ہوگا۔ جب صحابہ کرام کہتے تھے نا منافقین کو کہ تم لوگ فسادی ہو، فساد پھیلاتے ہو، کہا الا انہم المصلحون، اور ہم تو بلکہ کیا ہے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ان کے نزدیک فساد کچھ اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ اور ان کے ماننے والے ہمارے کیا ہے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں فساد دیکھا جائے تو وہ ہے جو حکومت اور اس کے امن کے درمیان رکاوٹ اور خلل ڈالتا ہے، اور سب سے بڑی حکومت تو میرے رب کی ہے، اور اس کے تحت جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ زمین کے اندر فساد فی الارض کا ہی مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ یہ صرف قصہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے،
اس کے اندر انبیاء کے جو قصص ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، جو ان کی جو ساری آپ بیتی اللہ تعالیٰ نے ان پر جو بیتی اللہ نے ہمیں بیان کی ہے، صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو سنیں اور کوئی خوش ہو، کوئی غمی محسوس کرے، کسی کو مزہ آئے کسی کو نہ آئے تو بس گھر میں چلے جائیں۔ یہ قرآن مجید اصلاح کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مجید زندگیاں بدلنے کے لیے آیا ہے، اس سے عبرت پکڑنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے کبھی بھی عبرت کا نشان نہ بنانا کہ لوگ مجھے دیکھ کر عبرت پکڑے۔ یہ ہمیں سکھلانے کے لیے دعا کی ہے۔ وہ پیارے پیغمبر کہاں سے عبرت بنیں گے؟ وہ تو اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیغمبر کام کرے رب شریعت بنا دیتا ہے، کسی چیز سے منع کر رہے وہ بھی شریعت کا حصہ ہے، اٹھ جائیں تو شریعت، بیٹھ جائیں تو وہ بھی شریعت ہے۔ پیغمبر ہمیں بتلا رہے ہیں اوے اس چیز پر کام دھرو، دعائیں مانگو رب کے سامنے، رب تمہیں کسی کے لیے عبرت کا نشان نہ بنائے۔ کتنی بری بات ہے، یہی تو اللہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ ان کو بطور عبرت جن پر منو سلوا اترے تمہارے سامنے پیش کرے۔ تم نہیں عبرت بن سکتے کسی کے لیے؟ روز قیامت میرے پیغمبر فخریہ کہیں کہ یہ میری امت ہے، لیکن ان کے اعمال اس طرح کے ہوں کہ پیغمبر خود کہیں انہیں میری آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، لکھا ہے کہ نہیں؟ انہیں میری آنکھوں سے دور لے جاؤ۔ اور یار اللہ چاہتا کیا ان سے؟ صرف اطاعت۔ 1440 منٹ کی روز زندگی، بدلے میں 40 منٹ کے سجدے، بس 1400 معاف۔ 1 سال بعد 11 مہینے کھاؤ پی اپنی مرضی سے، 1 مہینہ رب کی مرضی سے روٹین بنا لو۔ مال ہے تو صرف 1 مرتبہ سال میں رب کے کہنے پر دے دو مال غریب اپنے سے نچلے طبقے کو۔ مال ہے اور آپ کے پاس طاقت بھی ہے، جاؤ میرے رب کے جا کر گھر میں سب سے بڑے گھر میں جا کر طواف کرو، حج کرو۔ اللہ اس سے زیادہ کیا مانگ رہا ہے؟ حقوق العباد پورے کرو، جسے آج انسانیت کا جھنڈا اونچا کر کے جن رولز کو فالو کروانے کی کوشش کی جاتی ہیں، پیغمبر پیغمبر نے 1440 سال پہلے، 1440 سال قبل اور اس سے بھی پچھلے جو 13 سال ہیں وہ سارے ملا لیں، 14.5 صدیاں پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی۔ اس سے ہمیں یہ عبرت پکڑنی ہے کہ اللہ نے انہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اور بدلے میں کیا مانگا ہے؟ اطاعت مانگی۔ اب یہ کوئی کام تھا کہ تمہیں طاقت اللہ دے گا، وقت اللہ نے دیا ہے، اس کی تیاری کے لیے سامان بھی اللہ نے مہیا کیا، لیکن جب تم شام کو فتح کر لو، بیت المقدس داخل ہونے لگو، اس شہر کے دروازے سے صرف جھک کر داخل ہونا ہے۔ اس چیز کا اعتراف کرنا ہے کہ اس جہاد کی ان وقتوں کی تیاری میں ہمارے رب کا ہمارے ساتھ ساتھ تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہی اللہ تعالی ہمیں بتانا اور سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، اور جب تم نے کہا، اب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب تو کر رہے ہیں لیکن ان سے مراد وہ نہیں یہود مدینہ نہیں، ان سے مراد جب ان کے آباء و اجداد یہود جو بنی اسرائیل تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، انہوں نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام، ہم صبر نہیں کر سکتے واحد ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر، یخرج لنا مما تنبت الارض، وہ نکالے ہمارے لیے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا، جو ہوتی ہے ترکاری، جیسے کہ جو پتوں والی سبزیاں ہوتی ہیں عام طور پر ساگ پالک یہ وغیرہ، وَقِسَائِهَا، اور جو ککڑی ہوتی ہیں جیسے کہ یہ تر وغیرہ وہ بھی اس طرح کھانے والی سبزی ہوتی ہیں، وَفُومِهَا، یہ کھانے والے دانے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں امام بخاری کے حوالے سے، کہ امام بخاری لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو بھی کھانے والے دانے ہوتے ہیں، کوئی اس کو لہسن کہتا ہے، کوئی گندم لکھتا ہے، اس پر مختلف اقوال ہیں، یہ بھی یعنی کہ یہ بھی کھانے والی چیز کا نام ہے، وَفُومِهَا، اور گندم، وَعَدَسِهَا، اور مسور یعنی کہ دالیں، وَبَصَلِهَا، اور جو پیاز ہے، یعنی کہ زمین میں جو چیزیں اگتی ہیں نا، ہمیں یہ ہمارے لیے مانگو اللہ سے۔ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو، ہوا ادنا جو چھوٹی ہے، بِالَّذِي، اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ تم منو سلوا جو آسمان سے رحمت بن کر اترے، اس افضل چیز سے تم ایک گھٹیا اور ہین چیز کو بدلنا چاہتے ہو، تم اس کے بدلے میں جو ادنا چیز ہے، چھوٹی چیز ہے، وہ لینا چاہتے ہو۔
اہبطوا نکل جاؤ مصر کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تمہارے لیے وہاں پر ہے جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ اور اللہ کہتے ہیں کہ ان پر ذلت اور مسکنت یعنی کہ تباہی اور بربادی ان پر مسلط کر دی گئی، وباؤوا بغضب من اللہ وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے، بھاری غضب، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ یہ اس چیز کا بدلہ تھا جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق کی بغیر حق کے ناجائز قتل کرتے تھے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس چیز کا بھی بدلہ ہے جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے اور شریعت کے حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے جس کے اندر ایک پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب وہ کیا تھا، کچھ عرصہ گزرا نا، اللہ نے انہیں 40 سال کے لیے اس جگہ پر رکھا تھا، اور آپ نے یہ 2-3 ہفتے پہلے سنا ہے کہ انہیں اس وجہ سے اللہ نے 40 سال ادھر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے جہاد سے انکار کیا تھا۔ انہوں نے کہا جی لڑنا پڑے گا، جب اللہ نے انہیں نجات دی اس سمندر سے، فرعون کو ڈبو دیا اور کہا کہ اب سیدھے یہاں سے شام کی طرف نکل جاؤ وہاں تمہیں اللہ فتح دے گا، تو وہ کہتے جی لڑنا پڑے گا، تم اور تمہارا جا کر رب جا کر لڑو، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ساری تفصیل آپ کو بتائی، تو اللہ نے وہاں پر انہیں ٹھہرایا تھا کہ ان کی آگے نسل آئے گی، ان کے اندر کوئی غلامی کا، ان کے اندر وہ ایسا سلسلہ نہیں ہوگا، کوئی بہادری ان کے اندر پیدا ہوگی، تو وہ تیاری کریں گے وہاں پر، ان کے وہ سارے جو معاملات ماضی کے اندر ان کے ذہن کے اندر جو پستی داخل ہوئی ہے وہ ساری نکل جائے گی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے کہا جی اب من و سلوہ موسیٰ علیہ السلام کو جا کر کہا جی آپ نا اللہ تعالیٰ سے لیے مانگے کہ ہمیں نا زمین کی یہ ساری چیزیں دیں، ہمارے لیے کوئی ککڑی، کوئی ترکاری، یہ مسور کی دالیں، یہ جو ہے نا اپنا پیاز اور یہ گندم یہ ہمیں چاہیے، ہمیں یہی کھانا صرف نہیں، حالانکہ وہ کھانا باعث سے برکت تھا۔ ہم کہتے ہیں نا جی آسمان سے بارش اترتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش اترتی آپ اپنا کپڑا مبارک تھوڑا سا ہٹاتے اور بارش کو اپنے جسم مبارک پر لگنے دیتے اور فرماتے کہ یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ یہ بارش کے جب ایک پانی کے قطرات تک رب کی طرف سے رحمت ہے، تو جو کھانے کی ڈشیں وہاں سے اترتی ہوں، کھانے والی ٹھوس اور نرم اور میٹھی غذائیں وہاں سے آتی ہوں، وہ رحمت اور کس لیے تھا کہ انہیں مشقت نہ کرنی پڑے، اور یہ ساری جو زمین سے ہل چلانے ہیں یہ کس لیے ہے، یہ مشقت والے کام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ چیزیں جو ہے نا وہ صرف اس لیے افضل ہے کہ وہ آسمان سے اترتی ہیں اور یہ اس لیے کہ زمین سے آتی ہیں، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ جس چیز کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو اللہ سے مانگو یہ تو تمہیں کہیں بھی مل جائیں گی، من و سلوہ تو ہر جگہ نہیں اترے گا، اس وجہ سے بھی وہ افضل ہے۔ جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کھیتی باڑی کرو اور وہاں پر جا کر جو ہے نا وہ اپنا کھاؤ پیو، دالیں سبزیاں اگاؤ اور کھاؤ جتنی مرضی، یہ من و سلوہ جیسی رحمت تو یہی آئے گی صرف جہاں پر میں موجود ہوں اور میرے رب نے جہاں پر رکنے کا حکم دیا ہوگا۔ اب وہ دیکھیں کہ ان کے درمیان یہ چیز کتنی رائج ہو چکی ہے، جہاد سے انحراف، ان کا منہ پھیر لینا، اللہ کی معصیت پر ان کا بالکل برقرار رہنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی افسوسناک بات تھی کہ رب نے ان کو جو ہے نا وہ اتنی ذلت کیوں دی ہے، کیونکہ انہیں صرف دنیا سے لگاؤ ہے، دنیا سے لگاؤ ہے صرف۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کے اوپر، یہ اس حدیث کے اوپر جو عنوان باندھا ہے نا وہ میں آپ کو اس کے بعد بتاتا ہوں، روایت سنیے۔ ابو امامہ الباہلی رحمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے ہل چلانے والا ایک اوزار دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ جس گھر کے اندر یہ اوزار آ جائے اللہ اس گھر کے اندر ذلت ڈال دیتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اب امام بخاری نے جو عنوان باندھا نا وہ اس کا حل بھی دیتا ہے، تشریح بھی دیتا ہے، یہ امام بخاری کی فقاہت ہے دین کے اندر اور علم حدیث کے اندر، علم تفسیر کے اندر۔ انہوں نے عنوان باندھا ہے کہ یہ جو زراعت کے چیزیں ہیں ان کے اندر حد سے تجاوز کر جانا یا صرف انہی میں کھو جانے کی جو نقصان ہے تو ان کا بیان، یعنی کہ صرف جو دنیا داری کے پیچھے چلے جاتے ہیں ان کا یہ نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر ذلت ڈال دیتے، اور رب نے یہاں پر لکھا بھی ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، صرف دنیا داری کے پیچھے بھاگنے والے۔ انہوں نے کیا کیا، کھانے پینا کا مسئلہ تھا وہ تو اتر رہا تھا،
وہ تو پرندے آ رہے تھے خود ان کے ہاتھوں کا اوپر، جاؤ ہمیں پکڑو، ہمیں کاٹو، حلال کرو، پکاؤ، جس طرح مرضی ڈشز بناؤ، لیکن وہ کہتے تھے نہیں، ہم نے تو دنیا داری کی طرف جانا ہے۔ آج ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہود کا تو یہ نسلوں کا مسئلہ ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور مسکن طاری ہے، اللہ نے ان کو ذلیل لکھا ہوا ہے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ یہ مشہور تابعی ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی روح سے ہمیشہ کے لیے یہودیوں کو ذلیل لکھا ہے، اور جو ان جیسا بن جائے گا اللہ اسے بھی ابدی ذلیل لکھے گا۔ صرف دنیا داری یہ مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے۔ اقبال یہی تو کہتا ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس سے رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہماری پرواز تو اونچی ہے، مومن کا تقوی ہی بہت اونچا ہوتا ہے جو اسے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر صرف دنیا داری کے سو جانا، اٹھنا، ناشتہ کرنا، کاروبار پر جانا، شام کو آنا، پیسے کما کر پھر سو جانا، پھر صبح اٹھنا، کھانا پینا، کاروبار پر چل جانا، پھر واپس آ کے سو جانا، پھر اٹھنا، کھانا پینا، کاروبار، کھانا پینا، کاروبار، کھانا پینا، کاروبار، یہ کوئی زندگی ہے؟ کس بات کی ہم پھر اشرف المخلوقات ہے؟ یہی تو رب سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس بات کو؟ نہ بھی ذکر کرتے، اللہ کو پتا ہے کہ میں بتاؤں انہیں کہ وہ قومیں جو صرف دنیا داری کے پیچھے بھاگتی ہیں رب نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے اور آپ نے نماز کو ختم کر کے جلدی سے آپ اپنے گھر کی طرف گئے، اور واپس جب آئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول خیریت اتنی جلدی کس بات کی؟ کہا میرے کبڑ کے اندر، میرے وہاں پر گھر میں تھوڑا سا ایک مال بچا تھا، پڑا تھا، مجھے بار بار ڈسٹرب کر رہا تھا، میرے ذہن میں وہ چیزیں آ رہی تھی، میں نے اسے پکڑا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، جان چھوٹی۔ وہ پیغمبر ہے، ہم مانتے ہیں کہ ان جیسا تقویٰ نہیں ہے، صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا، اس راستے پر تو چل سکتے ہیں، اگرچہ منزل دور ہے لیکن وہ راستہ تو آسان ہے نا۔ تقوی کا یہ عالم ہے کہ لا الہ الا اللہ اکبر کی صدا ہے، میں رب کے در پر کھڑے ہو جاؤں، یہی بھی تقوی ہے۔ جب مجھے حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا شعور آ جائے تو میں صرف حلال کو پکڑوں، حرام کی طرف نہ جاؤں۔ صرف مال لینے کے لیے میں رب کی جنگ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، مال لینے کے لیے میں طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے ہم سود کھانے کی کوشش کریں۔ یہ سود کہاں سے آتا ہے؟ یہ یہود کا چربہ ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے، ہمیں پتہ بھی ہے لیکن لیتے ہیں، کوئی نہیں جی، وہ ضرورتیں ہیں، یہ ہیں جی، وہ ہیں جی، بہت سارے مسائل ہیں۔ امام یہ مولانا کیلانی رحمہ اللہ لکھا ہوا ہے اس بات کو کہ آج بھی ان کا ترہ امتیاز یہی ہے، فحاشی عام کرو، قریانی عام کرو، لا دینیت پھیلاؤ اور سود جیسی لانتیں پھیلا دو، ان کے دل سے اندر بالکل ایمان کی زمین ختم ہو جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ دنیا داری، صرف دنیا داری نہیں ہونی چاہیے۔ جب رب نے بھی دعا سکھائی ہے نا مومن کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے جس کی بنیاد پر میری آخرت بھی بہتر ہو جائے، اور مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صرف دنیا ہی دنیا دنیا۔ صحابہ اکرام تجارت نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں تجارت نہیں کرتے رہے، کیا بعد میں آپ ان سب کو چھوڑ کر یا صرف رہبانیت اختیار کر لی تھی کہ یا صرف دنیا داری میں آ گئے؟ دونوں چیزیں ساتھ چلتی تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، کتنا بڑا نام ہے، امام اہل سنہ، امام عظیمت، اور دین کو مشکل وقتوں میں اپنے جسم کی دردیں دینے والے معمولی انسان نہیں ہے۔ تاریخ ان کی قربانیوں سے روشن ہے، اور وہ جا کر مزدوروں کے ساتھ دہاڑی کیا کرتے تھے۔ جتنے بھی آپ اٹھا لیں یہ تو امام ہے، صحابہ اکرام کو اٹھا لیں، بغداد کے اندر جا کر مزدوریاں کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، سارے عالم نہیں تھے، سارے حدیث اور تفسیر کا سبق نہیں پڑھایا کرتے تھے، لیکن جنتی سارے ہیں۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، یہ دل کے اوپر دستک دینے والی بات ہے۔ اٹھائیے کتنے قرآن مجید کی قراتیں جا کر کتنے صحابہ سے ملتی ہیں، چاند ہیں۔ اٹھائیے حدیث کی جتنی بھی سندیں کتنے صحابہ سے جا کر، جو محدث ہیں حدیث کو پڑھانے والے کتنے ہیں، لیکن جنتی سارے ہیں۔ کیوں؟ ان کی وہ گاڑی صحیح صراط مستقیم کے اوپر تھی، نماز بھی پڑھتے تھے، حیا بھی رکھتے تھے، حلال حرام کی تمیز بھی تھی۔ ہر مسلمان سے اللہ نے یہی مانگا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات ہوں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، کلاس ہو، اسکول ہو، کچھ بھی ہو، شریعت کے کچھ دائرے ہیں، کچھ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور اس چیز کی یہ ممانعت ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ کر حقیقی چیز پر آئیں۔ ہمارا مقصد اوپر ہونا چاہیے، ہمارا مقصد جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کرنے کے بعد جنت میں کیوں نہیں بھیجا؟ توبہ تو قبول کر لی، اس لیے نہیں بھیجا کہ ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ رکو اس زمین پر، اب محنت کرو، محنت کر کے اپنا گھر حاصل کر لو۔ وہ گھر ہمارا ہی ہے، ہم خود ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود ہی اپنے گھر کا جنت کا دروازہ بند کر لیا کہ میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ اب رستے آسان ہیں، رستے بالکل سادہ ہیں، کاروبار بھی زندگی کا حصہ ہے اور اس میں ممانعت بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں کہ زندگی کے سارے معاملات ساتھ چلتے ہیں، لیکن آپ صرف کاروبار کو ہی رکھیں، صرف دنیا داری کو ہی رکھیں، اور ہمارا اس کے رب کے ساتھ، دینے والے کے ساتھ تعلق کوئی نہ ہو۔ رب ہمیں بلاتا رہے، کس طرح؟ اذان کی صدائیں اور مسجدوں میں کوئی راشی نہ ہو، اور مسجدوں میں کوئی جو ہے نا وہ لوگ، وہی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا جی اب ہم جائیں، بالکل تھوڑے تھوڑے لوگ جس مرضی مسجد میں اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور آج ہم اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ کافر اتنا مضبوط کیوں ہے؟ کافر اس لیے اتنا مضبوط ہے، میں اور آپ یہ ساری وہ سستیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ ہم پر ہیوی ہیں، اور ہیوی اس وجہ سے نہیں کہ بہت اللہ کو پیارے ہیں۔ اللہ کو پیارے برے کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہتر وہی ہے جو تقوی کے اعتبار سے اونچا ہے، اور میرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ کہتے ہیں کہ بلندیاں رب کو اسی کو دیتا ہے اور درجات اسی کے بلند کرتا ہے کو جو اس قرآن مجید کو تھامتا ہے۔ اور اقبال بھی کہتا ہے نا کہ عالم سرور عالم بطحا کا جو فرمان تھا، کچھ نہ تھا اس کے سوا سنت تھی یا قرآن تھا، یہ دین جب تک مسلمانوں کا حرز جاں تھا اس وقت تک ان دنوں اقبال ان کے در پر ایک دربان تھا۔ وہ بادشاہی دنیا کی آتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اقوال، علی اور مرتضیٰ کے وہ خطبات اور وہ باتیں سنو کہ شجاعت، بہادری اور دنیا کے اندر سربلندی اور فتوحات کس طرح حاصل ہوتی ہیں جب آپ گھوڑے کی پیٹھوں پر جہاد اور زمین کی سینوں پر سجدے کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ صحابیوں میں سے جنہیں نام لے کر ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن جنت میں جائے گا، اب اس کا کوئی بھی گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور عبد الرحمن بن عوف میں نے آپ کو بتایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں شام کے سب سے بڑے تاجر تھے، اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے سب سے بالکل پیچھے ان کے کھڑے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیے، جب عمر رضی اللہ عنہ کو اس خنزیر نے خنجر لگائے فجر کی نماز کے وقت، تو آپ پیچھے ہٹ کر جس صحابی کو آگے کیا نماز مکمل کروانے کے لیے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔ اتنا بڑا تاجر ہے، رب کے سامنے کھڑا ہوا کہ اللہ یہ تیری ساری تیری عطائیں ہیں، میں تیرے سامنے سجدہ نہیں کروں گا تو مجھ سے بڑا گناہگار کون ہوگا؟ دنیا کی رنگینیاں یہ سارا کچھ آپ کے لیے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یاد رکھو زمانے کی رنگینیوں میں کھونے والوں، اس زمانے کی مجھے قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت خسارے کے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صرف وہی جنت کے اندر جہاں حق پر وہی ہے، جہاں ہدایت وہی حاصل کرے گا جو ایمان لا کر عمل صالح کرے گا۔ یہ عمل صالح رب نے مانگا ہے جو رب کی اطاعت کی صورت میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہی وہ بات بیان کی ہے کہ ہم نے ان پر اسی نافرمانیوں کی وجہ سے ذلت اور مسکن ان پر طاری کر دی، وہ ذلیل ہوئے، ان پر عذاب آئے، اور یہ ساری چیزیں کس وجہ سے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اللہ کی آیات، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک حصہ ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اس کے اندر تھوڑی سی لمبی تھوڑی سی جو وضاحت مطلوب گفتگو ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ خطبہ کے اندر آپ کو کریں گے کہ بعض لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ نبیوں کو قتل کرنا یہاں سے مراد ان کی نافرمانی ہے،
اور اس کے جو دلائل قرآن و حدیث کے اندر ہیں اس کی روشنی میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئندہ اللہ کی توفیق سے یہی سے خطبے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین محمدی اور قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن مجید کو اللہ ہمارے سینوں کا نور اور روز قیامت ہمارے حق میں سفارشی کھڑا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔